والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلیکن فی صدرک حرج منه صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف الحمدللہ آج سماعت کی ہے۔ 8ویں پارے کے آدھے سے شروع ہے اور 9ویں پارے کے 3 پاؤں میں ختم ہے۔ تقریباً 1.25 پارے کی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت مکہ کے اندر ان ایام میں نازل فرمائی جن ایام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی انہی شرارت کو بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور آپ کی فرما برداری کو بیان فرمایا، اور ضمناً اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے پچھلے تقریباً 12 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان فرمائے کہ ان سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں دین کی اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اور جنہوں نے ان کی بات کو مانا وہی کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ ناکام ہوئے۔ تو اسی طریقے سے مشرکین مکہ یہ بھی اگر بات کو مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں مانیں گے تو یہ ناکام اور نامراد ہی ہوں گے۔ چنانچہ پہلی ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل قرآن مجید کی نزول کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب تو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو نصیحت کریں، یعنی ڈرائیں گے تو آپ سبھی کو، ایمان والے اور کافر سبھی کو، لیکن نصیحت صرف ایمان والے اٹھائیں گے، کافر اس کو سن کر انسنی کر دیں گے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کافروں کی بات، یعنی کافروں کے سامنے جب دین اسلام کی بات رکھتے اور کافر نہ مانتے تو آپ کے دل میں تکلیف ہوتی، کڑن ہوتی، آپ کو بے چینی ہوتی کہ اتنے واضح معاملات سن کر بھی مان نہیں رہے، سن کر بھی انسنا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر کو تسلی دی اس آیت میں، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی کہ اس کی وجہ سے آپ دل میں تنگی محسوس کریں، آپ کا کام ہے صرف لوگوں تک حق بات کا پہنچا دینا، اب لوگ مانیں نہ مانیں اس وجہ سے آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف پیغام امت کے سامنے رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت اور اس طرح کی دیگر آیات میں اللہ پاک نے تسلی دی، پھر آپ کی وہ کیفیت جو دل سے کوڑنے کی جو آواز آتی تھی ہانڈی کھولنے کی، وہ کیفیت میں ختم ہو گئی اور آپ کو قرار آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مبلغین، علماء، تبلیغی اور مدرسین، ان سب کے لیے یہ ایک تسلی بھیجی ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے لوگوں کو بات بتا دینا، بس اب آپ اپنے فرض سے کیا ہو گئے، سبکدوش ہو گئے، اب لوگ مانے نہ مانے وہ میں جانوں اور میرے لیے لوگ جانے، بندے جانے۔ اس لیے آدمی کو صحیح غلط بات میں جب آدمی تمیز کرے تو پھر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ذمے منوانا نہیں ہے، ہمارے ذمے صرف بتلانا ہے۔ اللہ ہمیں حق بتلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا وزن حق ہے، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کے نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، یہ اصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا کی دکان، دنیا کا کاروبار اگر نقصان میں آ گئے یہ عارضی نقصان ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کا مداوع ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اگر نقصان ہو گیا تو یہ اصل نقصان ہے، اس نقصان سے بچنے کی فکر کرو، اس نقصان سے بچنے کی فکر کرو۔ ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وزن قیامت کے دن حق ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اعمال تو نظر ہی نہیں آتے، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو پچھلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے اعمال کی اللہ تعالیٰ کوئی شکل بنائے گا، وہ شکل جو ہے نا تولی جائے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے اس زمانے میں جدید سائنسی دنیا نے اس مسئلے کو ہی حل کر دیا کہ جس چیز کی شکل نہ ہو اس کا بھی وزن ہو سکتا ہے۔ اب یہ موسم ہے نا، موسم کا وزن ہو رہا ہوتا ہے، آج موسم اتنا سینٹی گریڈ ہے جی، ہمارے اندر حرارت ہے، بخار،
اس کا وزن ہو رہا ہوتا ہے 99 جو ہے نا بخار ہے، 102 بخار ہے۔ تو جب ہمارے آلات نے یہ یعنی شکل اختیار کر لی کہ جن چیزوں کا وجود نہیں نظر آ رہا، ان کو تو ہوا کو تول رہی ہے آج کل سائنس، گیس کو تول رہی ہے۔ گیس کیا نظر آنے والی چیز ہے؟ علامہ اقبال صاحب مرحوم رحمہ اللہ کے بارے میں سنا، وہ اسی طرح کی بات کسی نے، وہ بیرون میں جب پڑھتے تھے تو کسی نے کہا اللہ نظر ہی نہیں آ رہا، یہ مسلمان کیسے بے وقوف ہیں جو نظر ہی نہیں آ رہا اس پر ایمان رکھے ہوئے۔ خدا تو وہ ہونا چاہیے جو نظر آ، دہریے قسم کے لوگ اس طرح کی۔ تو اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب استاد نے یہ بات کی تو انہوں نے سارے طلباء کو کہا، اپنے اسٹوڈنٹ کلاس فیلوز کو کہا کہ مجھے بتاؤ آپ کو استاد کی جو عقل ہے کھوپڑی میں وہ نظر آ رہی ہے؟ تو طلباء نے کہا نہیں آ رہی۔ کہا جب اس کی عقل نظر نہیں آ رہی تو اس کے فلسفے کے اعتبار سے اس میں عقل ہے ہی نہیں، اور جس میں عقل نہ ہو وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو آج کے لوگ عقل سے ہر چیز کو سمجھنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، دین اور اسلام عقل سے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، دین اور اسلام تو اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ جس نے فرما برداری کی وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے لوجک کے چکروں میں آئے وہ ایک ایک کر کے اعمال سے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر وقت آتا ہے کہ ایمان سے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سائنس نے مدد فراہم کی ہے سمجھنے کے لیے، تو لہذا اب یہ آیت واضح ہو گئی کہ والوزن یومئذ الحق، ہمارے اعمال جس شکل میں بھی ہیں ان کا وزن اللہ کرے۔ اللہ کے پاس ایسے پیمانے ہیں جن میں ہمارے اعمال ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن کیا ہوں گے؟ تولے جائیں گے۔ نماز کا وزن ہوگا، روزے کا وزن ہوگا، زکوٰۃ کا وزن ہوگا، حج کا وزن ہوگا، ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا وزن ہوگا، ہمارے اخلاق، ہمارے ہر کردار کا قیامت میں کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ اب میں اور آپ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ جب اعمال نامے ترازو میں رکھے جائیں گے، بابا آدم سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء ان اعمال ناموں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب سوچ لیں کن اعمال کے ساتھ ہم وہاں قیامت میں کھڑے ہو سکیں۔ کہیں ایسے عمل تو نہیں کر رہے جس سے ان سب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے، اور پھر ساری انسانیت وہاں پر ہوگی، سارے اولیاء اللہ وغیرہ یہ سب کے سامنے آدمی شرمندہ ہو۔ آدمی دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ میرے عیب کسی کے سامنے نہ آئے، قیامت کے دن تو سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اعمال اچھے کریں اور وزن کا یقین رکھیں کہ وزن ہوگا، اور انشاءاللہ اچھا وزن ہوگا۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہم نے ان کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے عہد لیا، اور پھر اس عہد میں سارے فرشتے نے جو ہے نا سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی صرف وجہ بتاتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے ابلیس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کے اندر بلندی ہے، میں تو بلند ہونے والی صفت رکھتا ہوں، اور یہ تو مٹی میں تو پستی ہے، یہ تو پست یعنی مخلوق ہے، بلند مخلوق پست مخلوق کو سجدہ کیسے کرے؟ یہاں یہ جو ذکر آیا، آگے اللہ نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اسی کو تکبر کہتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا چل تکبر تو نہیں کیا، اب یہاں سے نکل جا، فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل یہاں سے، اب تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تکبر بہت بری چیز ہے میرے دوست، تکبر نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی رات میں بھی متکبر کی بخشش نہیں۔ تکبر کیا، کس چیز کا تکبر ہے؟ تیرا جسم وجود تیری دین نہیں ہے، اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری بینائی لے لے تو چل نہیں سکتا، تیرے پاؤں لے لے تو قدم نہیں اٹھا سکتا، تیرے کان اللہ چھین لے تو سن نہیں سکتا، ہے جی، بخار ہو جاتا ہے، کوئی کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ذائقے کی حص چھین لیتا ہے، اچھے اچھے کھانے پھر جب سمجھ کے یعنی ذائقہ محسوس کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تیرے اندر ہے کیا؟ تیرے اندر گندگی کا ڈھیر ہے۔ آج انسان کی ساری خوبصورتی گندگی کا ڈھیر۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک دنیاوی عاشق اپنی اصلاح کرانے کے لیے آیا، اب اللہ والے نے اس کی اصلاح کرنی شروع کی، اب اس نے اللہ والے کی باندھی سے ہی دل لگی شروع کر دی۔ اس زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں، تو اب وہ اللہ والے کی باندھی جب اس کے پاس کھانا دینے جاتی یا کسی صفائی کے لیے جاتی، تو وہ بھائی تم جو ہے نا سارا کھانا ایک ساتھ نہیں لایا کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے لایا کرو، تم بار بار آتی ہو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب اس باندھی نے اللہ والے کو بتایا کہ بھائی وہ تو میرے اوپر بھی لٹو ہو رہا ہے، اس کی تو اسلام نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے،
اللہ والے نے پھر اصلاح کی، پھر وہ باز نہیں آیا، تو اللہ والے نے باندی کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو جلاب جمال گھوٹا کھلایا، اور ایک جگہ جو ہے نا 2 اینٹ رکھوا دی۔ اس زمانے میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے، تو کہا کہ آپ نے جب بھی تقاضا ہو یہیں کرنا ہے۔ اور جمال گھوٹے سے اس کو جو جلاب لگے ہیں اور جو زیادہ اس کو جو پیچس ہوا ہے، اب جس کو دست زیادہ ہو جائے وہ کیسا کمزور ہو جاتا ہے، اس کے گال اندر دھس گئے، اس کی آنکھیں کالی پڑ گئیں، اندر ہو گئیں، اس کے جسم میں ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ تو انہوں نے بولا بس اب جب یہ جانے لگ جائے اس کے پاس، وہ کہ تمہارے پیر صاحب کے پاس کوئی اور نہیں جو ہمارے پاس آ جائے، تم ہی ہو اس کے بعد، سمجھ نہیں پاتے نا۔ تو اللہ والے نے کہا اب اس پہ چوٹ لگانے کا موقع آیا، اس کو ہاتھ سے پکڑا اللہ والے نے، اور جا کے جہاں پر اس نے غلاظتیں کی تھی وہاں لے جا کے کھڑا کیا، دیکھ یہ ہے جس سے تو محبت کرتا تھا، یہ غلاظت اس لڑکی کے اندر جب تک تھی تجھے یہ اچھی لگ رہی تھی، ابھی اس لڑکی سے کچھ نہیں نکلا، وہی آنکھ ہے، وہی گال ہے، وہی جسم ہے، یہ غلاظت باہر آئی ہے تو تجھے ابھی اچھی نہیں لگ رہی۔ تو دنیا کے اندر ہم در حقیقت جو محبت کر رہے ہیں غلاظتوں سے کر رہے ہیں، بدبوؤں سے کر رہے ہیں، حقیقی محبت تو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ ہاں جی، حقیقی محبت اللہ سے، تو تکبر غلاظتوں کا ڈھیر جس انسان کے جسم میں ہو وہ تکبر کس بات کی کر رہا ہے؟ اللہ نے اگر کپڑا اچھا دے دیا تو تکبر کرنے لگ گیا، اللہ نے گاڑی اچھی دے دی تو تکبر کرنے لگ گیا۔ کتنی بڑی بڑی گاڑیوں والے آنن فانن سڑکوں پر آ گئے، ہاں جی، کتنے بڑی بڑی کمپنیوں والے اللہ کی آزمائش میں آنن فانن بھکاری بن گئے۔ زلزلے کے اندر کیسے حالات نہیں آئے تھے؟ میں نے وہ واقعہ پڑھا، میں حیران ہو گیا کہ ایک خاتون بار بار زلزلے کے دوران کی بات بتا رہا ہوں، پشاور کے قریب کے کسی خیمے کی، کہ وہ خاتون بار بار آتی تھی اور خیمے کے کچھ فاصلے میں کھڑی ہو کے چلی جاتی تھی۔ پھر اس خیمے کے مولوی صاحب جو تھے جنہوں نے یہ رفائی کام کر رکھا تھا، انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ اس خاتون کا ذرا پیچھا کرو، یہ کھانے کی تقسیم کے دوران آتی ہے اور کھانا بھی نہیں لیتی، کھڑی ہوتی دور ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو جب اس کا پیچھا کیا تو وہ بھی بیچاری خیمے میں تھی، اور اس سے پوچھا مما مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر یہاں پشاور میں جو نا پتہ نہیں کیا اس نے بتایا تھا، پتہ نہیں جہاں زلزلہ آیا تھا، ابھی ذہن سے نکل گیا شہر، اس نے کہا کہ وہاں کا سب سے بڑا سونار تھا، سونار بیوپاری، اور زلزلے کے دوران میرے شوہر کی ساری دکان بھی، اور میرا شوہر بھی زلزلے کی، میری اولاد بھی زلزلے کی زد میں اور سب مر گئے، اب میں اکیلی بچی ہوں۔ میرا شوہر تو وہ تھا جو لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر کھلایا کرتا تھا، مجھے اس وجہ سے آج تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی، بھوک سے بے حال ہوں لیکن ہمت نہیں کر پاتی کہ میں تم سے کچھ مانگوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ آج آدمی تھوڑے سے مال کے لیے فخر تکبر کرنے لگتا ہے، یہ تکبر بہت بری چیز ہے میرے دوستوں، تکبر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر جو ہے، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اسے جو مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اسے برباد کر دوں گا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس لیے میرے دوستوں تکبر نہ کرنا، ہمارے پاس اللہ پاک نے جو بھی دیا اس کی عطا ہے، وہ جب چاہے چھین لے۔ پھر اس کے بعد تفصیلی واقعہ ہے، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو۔ اچھا دیکھو، ہے شیطان ابلیس، لیکن نظریہ اس کا بھی ہے کہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دو۔ اچھا مانگ بھی کیا رہا ہے؟ قیامت تک کی مہلت، تاکہ مجھے کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ یہ بھی اس کا ایک تکبر چال تھا کہ اللہ کو فنا نہیں ہے، مجھے بھی فنا نہیں ہوگی، قیامت میں تو سب زندہ ہوں گے نا، تو میں کہاں مروں گا، میں بھی تو زندہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنظرین، تجھے مہلت دی الی یوم الوقت المعلوم، دوسری جگہ فرمایا ایک وقت مقرر تک۔ اس نے مانگا تھا قیامت تک کی مہلت، اللہ نے قیامت تک کی مہلت نہیں کہا، ایک وقت مقرر تک کی مہلت ہے۔ اور وہ مہلت کب تک کی ہے؟ قیامت سے پہلے جو ایک چھوٹی قیامت ہونی ہے، جب اسرافیل سور پھونکیں گے اور ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، اس وقت اسرائیل بھی فنا ہو، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جبرائیل، کیا نام، ابلیس بھی کیا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ عزازیل اس کا نام ہے اصل، عزازیل، یہ بھی کیا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ پھر تو سبھی فنا ہوں گے، حضرت جبرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ بہرحال پھر جب اس کو اللہ پاک نے یہ کیا، اب اس نے دیکھ لیا مجھے مہلت مل گئی ہے، اب اس نے کیا جملہ کہا وہ سننے کا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ مجھے تو نے گمراہ کیا، اللہ کو کہہ رہا ہے اس بندے کی وجہ سے، فَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اس کی نسل کے سامنے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔
ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اس آدم کے نسل کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم ان کے بائیں سے آؤں گا، یعنی ابن آدم کو ہر طرف سے آ کے گمراہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میں ان میں سے اکثر کو تیرا قدردان نہیں چھوڑوں گا، سب کو ناشکرہ بنا دوں گا، سب کو جو ہے نا تیرے سجدے سے روک دوں گا، تیری عبادت سے روک دوں گا۔ اللہ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے، تو ذلت اور دھتکارا ہوا ہے، لیکن یہ بھی سنتا جا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری اتباع کرے گا اس آدم کی اولاد میں سے، میں تجھ کو بھی اور ان کو بھی سب کو ملا کر جہنم کو بھر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو تیرے نہ پیچھے چلے گا میں اس کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اس نے چال کا چلنا شروع کی ہے اور پہلی چال چلنے میں کامیاب ہو گیا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو وہ بوٹی بھولے سے کھلوا دی جس بوٹی کے کھانے سے منع کیا تھا، اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں چھین لی۔ قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، شرم گاہوں سے اللہ پاک نے کپڑے بھی اتار دیے بابا آدم اور حضرت حوا کے، اور ایسے ہی دنیا میں بھیج دیا۔ اب حضرت آدم کو اتارا، کیا نام ہے، بعض جیسے مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ بہت بڑے عالم ہیں نیو ٹاؤن کے، وہ فرماتے ہیں ایران میں شیطان کو اتارا کہاں پر؟ ایران میں، اور حضرت اما حوا کو اتارا جدہ میں، اور بابا آدم کو اتارا یہ سری لنکا میں جو ایک جگہ ہے، سری لنکا میں بابا آدم سری لنکا میں، اما حوا جدہ میں، اور پھر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بھی جدا ہو گئے، جنت کی نعمتوں سے بھی محروم ہو گئے۔ اب اللہ نے ان کو کلمہ سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اسی کلمے کو پڑھتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، اور پھر اعراف کے میدان پر اما حوا جدہ سے پہنچی ہیں اعراف، اور حضرت آدم پہنچے ہیں سری لنکا سے مقام اعراف پر، یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس کو مقام اعراف ایک اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ابا اماں نے ایک دوسرے کو یہاں پہچانا تھا، اور اعراف کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے پہچاننے والی جگہ، مقام اعراف جو کہا جاتا ہے جہاں حاجی جا کے قیام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو بہرحال، اور عزازیل یہ شیطان کہاں اترا تھا؟ ایران میں، آج تک یہاں پر شیطانیت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا، کچھ عرصے تک تو یہ ریاست صحیح رہی، اسی کو فارس کہا جاتا ہے، فارس جو طاقت ہے وہ یہی ایران کی طاقت کہلاتی ہے۔ یہ مجوسی ہیں، مجوسی آتش پرست، یہ آگ کے پجاری ہیں، آج تک ان کے اندر شرارت نہیں گئی، ان میں سے اکثریت آج بھی جو ہے نا بکواس کرتی رہتی ہے، یہاں تک بکواس ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 3-4 ساتھ کے۔ یہ ساری شرارتیں یہاں سے ہیں۔ جب ایرانی انقلاب آیا، آج ہمارے بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں اسلامی انقلاب، کہاں کا اسلامی انقلاب بھائی؟ جس نے آپ کی مسجدوں کو ڈھا دیا، جس انقلاب نے آپ کے سنیوں کو 1-2 لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا، جس انقلاب کے بعد نوبت یہ آئی کہ وہاں سے لکھی جانے والی کتابیں ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ کے خلاف، قرآن کے بارے میں کہ قرآن اصل یہ نہیں ہے، قرآن غائب ہے، یہ ساری کتابیں وہاں سے پاکستان میں پہنچی۔ وہ اسلامی انقلاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایرانی انقلاب کہہ لیں، اس کو خمینی انقلاب کہہ لیں، وہ اسلامی انقلاب نہیں ہے۔ اسلامی انقلاب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی لے کر آئے تھے، یہ اسلامی انقلاب کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اور خمینی انقلاب میں فرق نصیب فرما دے۔ بہرحال اس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ میرے دوستو، اس سے ایک بات پتہ لگی کہ گناہ نعمتوں کے چھیننے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہمارے حکمران ہم سے نعمتیں نہیں چھین رہے، ہمارے گناہ ہمارے سے نعمتیں چھنوا رہے ہیں، کہ ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی فروٹ کا بائیکاٹ کر تو یہ ہو جائے گا، کسی نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پوسٹ چلائی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے گناہوں کا بائیکاٹ کر دو، اللہ سارے معاملہ صحیح کر دیں گے۔ آج بھی فروٹ کا بائیکاٹ نظر آ رہا ہے،
گناہوں کا بائیکاٹ کرو جس کی یہ نحوست ہے۔ اس کے بعد تفصیل سے اللہ پاک نے جو ہے انبیاء علیہ والسلام کے یعنی واقعات بیان فرمائے، جس کے اندر حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، حضرت ہود کا واقعہ ہے، حضرت صالح کا واقعہ ہے، حضرت اسماعیل کا واقعہ ہے، حضرت لوط کا واقعہ ہے، اور خاص کر حضرت شعیب کا واقعہ۔ صرف اس کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت شعیب کا واقعہ کیا ہے؟ ایک تو یہ قوم بت پرست تھی، دوسری یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اس قوم کو اللہ نے جو سزا دی ہے نا، اس میں کفر کا ذکر بعد میں بلکہ نہیں کیا، بلکہ ناپ تول میں کمی کا ذکر پہلے کیا ہے۔ آج مسلمان سوچیں کہ رمضان کی مبارک راتوں میں بھی ناپ تول میں کمی کرے۔ ناپ تول میں کمی صرف اس کو نہیں کہا تھا کہ وزن میں جو نا کمی بیشی کر دے، کسی کا حق ذرہ برابر بھی گھٹا دینا وہ ناپ تول میں کمی میں آتا ہے۔ صرف پھل دیتے ہوئے ناپ تول میں کمی یہ نہیں ہے، میرے اوپر کسی کا حق تھا، میں نے اس کو اگر کم کر دیا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں رہی ہے؟ اس لیے یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور اللہ پاک نے قوم شعیب کو اس وجہ سے ہلاک کر دیا کہ وہ حقوق میں کم و بیشی کیا کرتی تھی۔ آج مسلمان معاشرے میں عام۔ اللہ تعالی ہمیں کم و بیشی سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بیان فرما کر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ورنہ پچھلی قومیں ناکام ہو گئیں اپنے نبیوں کی نہ مان کر، تم امام الانبیاء کی نہیں مانو گے، تم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی الیکشن کے اندر نہیں ہے، ہماری کامیابی حکومتوں کی تبدیلی میں نہیں ہے، ہماری کامیابی ہمارے اعمال کی تبدیلی میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضر قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کی تمام بیماریوں کو ختم فرما، یا اللہ ہم سب کو صحت اور شفا نصیب فرما۔ مولا تمام مرحومین کی یا اللہ خصوصاً بھائی فیض صاحب کی والدہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مرنے کی فکر، اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ہم سب کے تمام مسائل حل فرما، ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم ہم سب کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، فتنہ پروروں کے فتنے سے محفوظ فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔